اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، پہلی آیت مبارکہ الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات قاطع مطلب کاٹنا، الگ الگ کرنا۔ چونکہ یہ الگ الگ حروف آتے ہیں اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آ رہے ہیں۔ کہیں پر یہ 4 حرفی ہوتے ہیں، کہیں 3 حرفی اور کہیں 2 حرفی، کہیں 1 حرف بھی آتا ہے۔ عربی زبان کا یہ اصول اور خوبصورتی ہے کہ جب حروف کم ہونے شروع ہو جائیں، 3 سے 2 ہو جائیں تو اس کا مطلب بات اور زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل ہو گئی۔ اگر جسٹ 1 حروف آ جائے تو اس کا مطلب زیادہ سپرلیٹو ڈگری ہو گئی، بہت زیادہ یونیک اور خاص بات ہے۔ اور جب ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں تو پہلی تختی دیکھتے ہیں کہ الف با، آپ اس میں مد کرتے ہیں، تھوڑا کھنچتے ہیں۔ اور جب ہم جیم پر جاتے ہیں تو لمبی مد کرتے ہیں، سین پڑھتے ہیں تب بھی لمبی مد کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ جسٹ حروف نہیں ہے بلکہ ان حروف کی ایک فریکوینسی ہے۔ اسی طرح مد متصل ہم کرتے ہیں تو ایک اور اس کا امپیکٹ اور بڑھ جاتا ہے۔ کلمی مستقل پڑھیں گے تو اس کا امپیکٹ کسی اور طرح کا ہوگا، تو اس کی حیت ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ یہ ایک پوری سائنس ہے کہ جب حروف آپس میں ملیں گے تو پھر کیا میننگ دیں گے، یہ بھی ایک سائنس ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے کہ آپ اس کتاب کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کے اندر کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ ابھی ایک تجوید کا کورس ہے، پھر اس کا بیسک لیول کا کورس ہوتا ہے، پھر ایڈوانس لیول کا، پھر اس سے بھی زیادہ اوپر کے لیول کا، پھر ایک قاری کے لیول کا کورس ہوتا ہے۔ ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہی وجہ ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب بنا نہیں سکا کہ آپ کوئی ایک حروف کس حرف کے ساتھ کیسے مل رہا ہے، کیا کمبینیشن بن رہا ہے، اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے، یہ انسان کر ہی نہیں سکتا کہ میں نے ایک حروف کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں، ورنہ جنات کے پاس کتنا علم تھا، ان لوگوں نے کتنی سپورٹ کی ہوگی، مگر کوئی کمبینیشن نہیں بنا سکے۔ تو آج تو یہ ٹیکنیکل دور ہے، تب بھی کوئی اس کتاب کو نہیں بنا سکا اور اس چیلنج کو جو وہ پورا نہیں کر سکا۔ ان حروف کے اندر ایک جہان بستا ہے، ان الفاظ کی کمبینیشن کے اندر ایک جہان بستا ہے جس کو ہم تلاوت کے اندر بھی فیل کرتے ہیں۔ اب حروف مقطعات کے بارے میں علماء اکرام کی کیا رائے ہے؟ سب سے بڑی مشہور رائے اکثر مفسرین کی جو سننے کو ملتی ہے کہ اللہ و رسول و عالم، کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ سیدھی سی بات کہہ دی کہ مکمل ہم نہیں جانتے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ مان لیا جائے کہ ہم نہیں جانتے تو پھر ہمیں یہ حروف کیوں دیں گے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ اصل میں حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کو یہ بتانا کہ اس کا علم بہت محدود ہے، لمیٹڈ علم۔ اپنے آپ کو اب جتنا مرضی کہیں کہ میرے پاس نالج ہے، آپ ان لیٹرز کو جانتے ہی نہیں ہیں، حروف تہجی کو نہیں جان پاتے۔ انسان کے اندر ایک عاجزی قرآن پڑھتے ہی آ جاتی ہے۔ سورہ ابھی فاتحہ پڑھی، ہم نے اللہ سے دعا کی، اب ہم الف لام میم پر آ گئے، پہلی عاجزی آ گئی کہ تم اس کتاب کو جان کے بھی کچھ نہیں جان سکتے، کلی علم تم نہیں حاصل کر سکتے، تمہارا علم بڑا لمیٹڈ ہے، تم جان کر بھی کچھ نہیں جان سکتے۔ جاننے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور دوسری اوپینین جو ہے وہ ان حروف مقطعات کے بارے میں یہ پائی جاتی ہے کہ یہ ایک لسانی چیلنج تھا، کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بہت فخر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ تمہیں انہی حروف تہجی سے کچھ بنا سکتے ہو تو بنا کر لے آؤ۔ اور عربوں کے ہاں جو نقطے والے حروف ہوتے تھے وہ بڑے کمزور شمار کیے جاتے تھے، اور وہ حروف جن پر نقطے نہیں ہوتے تھے وہ پاورفل شمار کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ حروف مقطعات میں تو کوئی حروف نہیں ہے، تو ان پاورفل حروف سے ہی تم قرآن تو بنا کر لے کر آؤ۔ تو اس زمانے میں جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کیسے ہوتی تھی کہ جو سب سے بہترین کلام ہوتا تھا بیت اللہ کی دیوار پر لگا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حروف تہجی ہے، ان لیٹرز سے تم جو وہ قرآن بنا کر بیت اللہ کی دیوار پر لگا دو۔ تو ایک طرح سے ان کو یہ چیلنج دیا گیا۔ تیسری اوپینین یہ آتی ہے کہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اللہ نے ہمیں یہ حروف کا علم دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے کچھ تو مطلب ہوگا۔ کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنے نظریات بھی پیش کیے۔ جیسے الف لام میم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ آتا ہے وہاں عموماً توحید، رسالت، آخرت کی بات کی جاتی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ ہے، الف لام میم سے ابتدا ہو رہی ہے تو مومن، کافر، منافق تینوں گروپس کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ الف سے اللہ، لام سے لطیف و میم سے مجید
اور صاد سے صادق اور سچا مراد ہے۔ کسی نے کہا کہ جو تا ہا ہے، تا جہاں پر ہوتا ہے ایک سام تا یعنی توئیں سام کی بیٹھنے کی شیپ کی طرح کا ہے، تو عموماً سام کا تعلق اس صورت میں ہوگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا یہاں اس میں تعلق ہوگا۔ نون گول ہوتا ہے، مچھلی کا پیٹ بھی گول ہوتا ہے، وہاں میں یونس علیہ السلام کا قصہ نظر آئے گا۔ تو بہرحال بعض لوگوں نے اس چیز کو قبول کیا، بعض نے اس کو بھی قبول نہیں کیا کہ یہ کوئی ایتھنٹک بات نہیں ہے، نہ ہی ہمیں حدیث سے کوئی ایسا حوالہ ملتا ہے۔ الف لام میم بہرحال ایک کھنچاؤ، ایک تسلسل ہے، انسان کے ذہن میں ایک اثر ڈال رہا ہے یہ لفظ کہ انسان اپنے ماحول سے ڈسکنیکٹڈ ہو رہا ہے۔ یہ اسی لیے ان حروف کو مقطعات کہا جاتا ہے، کاٹ دینے والے۔ یہ بندے کو دنیا سے کاٹ دیتے ہیں، ماحول سے کاٹ دیتے ہیں۔ اس بات کا ایک سگنل ہے کہ اب بندے کا کلام ختم، اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے۔ تو ایک صوتی ہم آہنگ جو ہے وہ ہمیں قرآن میں فریکوینسی سی ایک پائی جاتی ہے کہ آپ الفاظ آپ کے ذہن اور شعور پر اثر کر رہے ہوتے ہیں، ایک خاص قسم کے اثرات ہیں ان الفاظوں کے ساتھ۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کی جو چوتھی اوپینین یہ دیتے ہیں کہ یہ ایکچولی ایک روحانی کوڈ ہے، یہ اللہ پاک نے کوڈ لگا دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پاسورڈ ہے، ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ بہرحال یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ حروف مقطعات اس میں موجود ہے، اللہ نے نہیں بتائے، لیکن ان کا میری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ مجھے کیا سکھا رہے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان جن باتوں کو جان لیتا ہے اس میں اتنا کچھ نہیں ہوتا جتنا کہ انسان ان باتوں سے سیکھ لیتا ہے جن کو وہ نہیں جان پاتا۔ وہ بہت ساری باتیں جو ہم نہیں جان پاتے، شاید ان میں کوئی بہت گہرے سبق ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں، اور جس چیز کو ہم جان لیتے ہیں نا وہ بڑی ہلکی ہو جاتی ہے، اور جس کو ہم نہیں جانتے وہ چیز ہمارے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ اور ہم جس دور میں رہے ہیں، انفارمیشن کا دور ہے، مجھے کوئی بات نہیں سمجھ آتی، میں فوراً جی پی ٹی چیٹ کے پاس جاتی ہوں، جیمنائی کے پاس جاتی ہوں، مجھے ساری انفارمیشن نکال کر دے دیتا ہے۔ تو کیا ہم اس دور میں جہاں ہمیں ہر چیز جاننے کا شوق ہے، ہر چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے، تو کیا میں اس بات پہ مطمئن ہوں، سیٹسفائیڈ ہوں کہ اللہ نے ہمیں حروف مقطعات نہیں بتائے تو مجھے نہیں جاننے چاہیے؟ تو جس طرح ہم نے پیچھے سورہ فاتحہ میں اللہ سے کہا تھا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم، ساتھ ہی ہم دوسری صورت پڑھ رہے ہیں الف لام میم، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایکچولی سرنڈر ہو رہے ہیں کہ اللہ غیب کی باتیں تو ہم آپ کی طرف ہی ہیں، اور ہر غیب کی بات پر اللہ تعالیٰ پہلے ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا، قرآن کے ایک ایک حرف کا، ورڈ کا ہماری زندگی کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے نہیں ایکسپلین کیا، ٹھیک ہے، وہ پھر چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتے تو پیچھے مجھے خریدنے کی ضرورت نہیں، خام خواہ کی تھکن اور پھر کہیں میں غلط راستے پر نہ چلے جاؤں۔ تو جو چیز چھپائی گئی ہے شاید میری زندگی کے مطابق نہیں ہے، مجھے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور کوئی بھی چیز جس کا تعلق میری زندگی اور آخرت کے ساتھ ہے، اللہ نے اس کو بالکل ان کلیئر نہیں چھوڑا۔ ہدایت کی ہر چیز اللہ نے بہت ہمارے لیے کلیئر کر دی۔ اسی طرح ہماری پرسنل لائف کے ساتھ بھی اس تفسیر کا تعلق ہے کہ بہت ساری باتوں کا، ہر بات کا ہمارے لیے جاننا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہم اپنی لائف میں بہت سارے لوگوں کو خریدتے ہیں، اور اگر ہم یہ چیز چھوڑ دینا ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، ہمیں ایک دوسرے کو اتنی زیادہ انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے، اپنی زندگی بھی آسان رہے گی، دوسروں کی بھی۔ بعض اوقات زندگی میں ہر چیز کا جاننا نقصان دہ ہوتا ہے۔ مجھے اپنے شوہر کے ماضی کی ایک ایک بات کو جاننا کہ کہاں، کیسے، کس کے ساتھ رہیں، اتنا زیادہ جاننے سے میرا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے۔ اس لیے ہر چیز کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ بعض اوقات چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں یہ سکھاتی ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہ جاننا ہی عافیت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اسرار و رموز تھے کہ جیسے کسی نے کہا کہ پورا قرآن ایک سمندر ہے تو حروف مقطعات ایک ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس چشمے سے بھی مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔